ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پر ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری رمضان المبارک کی جو ہے وہ خصوصی پروگرام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی مذہبی شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے جن سے ہم لوگ جو ہے وہ روزے سے اور رمضان سے متعلق یا پھر رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ایک موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ایک نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت جو ہے وہ سنا کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ مذہبی شخصیت موجود ہیں وہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، قابل دوست ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک عرصہ دراز سے جو ہے ماشاءاللہ سے تدریس کی جو ہے وہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی فرحان قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ کم سن نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ موجود، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے انہیں جو ہے وہ آنکھوں سے جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے وہ باطنی نگاہ جو ہے وہ بہت اچھی اور بہترین جو ہے وہ عطا کی ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، تقریباً 20 سپارے جو ہے وہ حفظ بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس عمر میں کر چکے ہیں۔ بہت اچھی طبیعت کے بھی مالک ہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب بہت چڑچڑاپن آ جاتا ہے طبیعت میں، تو وہ والی چیز بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان سے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں نعت بھی جو ہے وہ شامل کریں گے، جناب حافظ عبداللہ صاحب، ٹھیک ہے؟ تو اب پڑھتے ہیں باقاعدہ اپنے پروگرام کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو میرا علامہ صاحب سے سوال ہے، علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کچھ تو بہت ہی محنت والے کام جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی روٹین سے بھی ہٹ کر، مطلب پورا سال اتنی محنت نہیں کر رہے ہوتے جتنا کہ اس وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے پاس تو روزہ چھوڑنے کا یہ عذر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے درزی ہے، اس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ کام جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ایسا کروں گا کہ بھائی مجھے تو آرام کرنا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ کہ روزہ رکھ تو لیتا ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضعف آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں ہم کہ جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا وہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے یا فٹ بال کھیلتے ہوئے، ہاکی یا اس طرح کے جو ہے نا وہ گیمز وغیرہ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ایسا کوئی عمل کرنا، ایسا کوئی فعل کرنا جس سے جو ہے وہ ضعف آ جائے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اس بارے میں ہم قرآن و حدیث اور ائمہ کرام کی تصریحات کا جائزہ لیں تو ہمیں کتب فقہ میں، قرآن و حدیث میں صراحتاً یہ بات سب سے پہلی موجود ہے کہ روزہ چھوڑنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اب صحیح۔ جو ہمارا خاص طور پہ نوجوان طبقہ مختلف بہانوں کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اور ہیلے بہانوں کی وجہ سے جو روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دنیا ایسی خراب کر رہے ہیں کہ اگر وہ کچھ محنت کے کام کر رہے ہیں، اس ٹائم میں روزہ چھوڑ کے جو روزی کما رہے ہیں ان کی وہ روزی حرام ہوگی، ان کا وہ کاروبار جو ہے کام کرنا حرام ہو جائے گا۔ یعنی وہ لمحہ لمحہ جو رمضان شریف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں برکت و رحمت والا رکھا ہے، وہ اس کے اپوزٹ ان کے لیے گناہوں بھرا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ کتب فقہ کی معتبر کتاب، سب سے اہم کتاب در مختار میں ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا یقین ہو کہ میں محنت کا کام کروں گا اور اس محنت کے کام سے مجھے اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ میرا روزہ ٹوٹنے کا اسے ظن غالب ہوگا، تو پھر وہ کام کرنا اس کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ کتب فقہ میں یہ خاص طور پہ صراحتاً یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نان بھائی بھی ہو جو روٹی بنانے والا ہے، وہ دن کے کچھ حصے میں روٹی بنائے اور باقی حصے میں آرام کرے۔
اور یہی صورتحال جو ہے ہم عرب شریف میں بھی دیکھتے ہیں کہ عرب میں جو ہے اکثر جو کمپنیز کے لوگ ہیں مالکان وغیرہ وہ رات کے وقت میں جو ہے جاب وغیرہ کرواتے ہیں، کام لیتے ہیں، دن کے وقت میں سہولت ہوتی ہے، وہاں چھٹی ہوتی ہے، کام ہلکا ہوتا ہے. تو یہی جو ہے میں اس پروگرام کے ذریعے جو ہمارے یہاں کے جو کمپنی کے لوگ ہیں، مالکان ہیں، کاروبار کے جو ہیڈ ہیں، اونر ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی اپنے ورکروں کے لیے سہولت کا انتظام کریں. بہت اچھا مشورہ. اور خاص طور پہ جو مطلب ٹیلر حضرات ہیں جو کام کرنے والے ہیں وہ راتوں کو جا کے کام کریں، سہولت سے کام کریں، دن میں روزہ رکھیں. جی جہاں تک ممکن ہو سکے. جی وگرنہ یہ کہ سارے کام تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ کہ اکثر کام جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا مقصد یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق، اس سے محبت. تو خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہر معاملے میں پیارے آقا کریم، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنی ہے. تو حضور علیہ السلام نے ہمیں اتنی عظیم بشارتیں دی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ایک طویل حدیث جو ہے رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہے. اس کے ایک حصے میں آپ نے فرمایا کہ جو اپنے غلام پر رمضان شریف میں جو ہے تخفیف کرے، کام ہلکا کرے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی، گناہوں کی معافی کی بشارت دی. تو یہ ہمارے جو مطلب کمپنی کے لوگ ہیں، جو ہیڈ ہیں، ان کے لیے اس میں صراحتاً یعنی وہ کوئی اللہ کی عبادت نہ بھی کریں، عمل خیر نہ بھی کریں، بس اپنے ورکروں کے لیے ان کے لیے آسانیاں کر دیں تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم امید کرتے ہیں جو ہمارے مالکان حضرات ہیں، کمپنی کے ہیڈ ہیں، اونر وغیرہ ہیں، تو اپنے جو ورکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ آسانیاں کریں، تاکہ جو ہے ان کو بھی یہ ساری بشارتیں حاصل ہوں کہ ان کے لیے کام بھی ہلکا لیں، ان کے لیے سحری افطاری کا انتظام بھی کریں کہ سحری افطاری کرانے کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ بھی ان کو حاصل ہوں، اور جو کرانے والا ہے اس کو بھی حاصل ہوں گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ان چیزوں کا ہمارے لوگ خیال کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت اچھے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ روزہ اگر رکھ لیتا ہے تو وہ اسے تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے، اور کمزوری ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو اس بارے میں ہم ائمہ کرام کی تصریحات کو دیکھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہیں، تو ہر معاملے میں وہ ہماری شرعی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اسے اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ روزہ رکھ کر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے اور پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. یہ بھی اس شخص کے لیے جو انتہائی درجے کا کمزور ہو جائے، بہت زیادہ ضعف ہو جائے کہ کھڑا ہونا ناممکن ہے اس کے لیے، مگر روزہ چھوڑنا اس کے لیے معاف نہیں ہے. اگر روزہ چھوڑے گا گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ فرض روزہ ہے. وہ روزہ رکھے اور پھر جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب. اچھا ایک اور سوال وہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ سحری میں جو تاخیر ہوتی ہے، تو سحری میں تاخیر کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اچھا عمل ہے، مطلب اچھا عمل ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ مکروہ وقت نہ آ جائے کہ انسان شک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جو ہے وقت نکل گیا ہے. تو اس فرض وقت سے پہلے جو سحری بند ہونے کا وقت ہے اس چیز کا لحاظ رکھیں، اور اس سے پہلے جو ہے اپنی سحری کو مکمل کر لیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عوام سے جو ہے التماس کرنا چاہوں گا کہ ہماری پبلک میں یہ بات مشہور ہے کہ فجر کی اذان ہوگی تو پھر وہ سحری بند کریں گے. اس وجہ سے جو ہے ہمارے اکثر مسلمان بہن بھائیوں کا روزہ ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں ہمارے علماء کرام جو ہے ارشاد بھی فرماتے ہیں، اور جو ہے رمضان اور سحری کے ٹائم کے کیلنڈر ہمیں ملتے ہیں، وہ اسی لیے ملتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کے وقت کا لحاظ رکھیں. ٹھیک ہے کہ جو ہے 5 بجے یا 4:45 بجے جو سحری بند ہونے کا ٹائم ہے تو 4:45 سے پہلے ہم بند کر لیں. اذان کا انتظار نہ کریں. اذان تو جو وقت ہونے کے 1-2 منٹ بعد دی جاتی ہے. اب وہ 1-2 منٹ کا وقت اوپر ہو گیا تو پھر ہمارا وہ روزہ ضائع ہو جائے. بالکل صحیح ہے، بہت اچھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. علامہ صاحب ایک جو ہے وہ نعت شریف جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب حافظ عبداللہ سے
کہ وہ ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف جو ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کے کلام الہی دیا، جس نے لا کے کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، جھوم کے کہہ رہی ہے یہ باتیں صدا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کے کلام الہی دیا، جس نے لا کے کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین، چھوڑ کر نہ جائے مدینہ کبھی، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کے کلام الہی دیا، جس نے لا کے کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب، اب دوبارہ سے ہم لوگ جو ہے وہ بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی عادت جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ سحری کو جو ہے نا وہ ترک کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی ایک عادت ہے بھائی صبح کھایا نہیں جا رہا، ایک تو یہ ان کا جو ہے نا وہ کہنا ہوتا ہے بھائی صبح دل نہیں چاہتا کھانے کا۔ اچھا، یا تو پھر یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم رات میں دیر تک جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، تو وہ فجر بھی کئی مرتبہ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ سحری کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ جان بوجھ کر بغیر سحری کے روزہ رکھنا؟ تو اس بارے میں احادیث کریمہ سے جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سحری میں جو برکت رکھی گئی ہے، رحمت رکھی گئی ہے، تو وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ان برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، کہ خاص طور پہ صحیح احادیث کریمہ میں پیارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جیسا کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے
جو ہے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑی بات ہے کہ درود بھیجنا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مقدس فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم سحری کھا رہے ہیں، ہم دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کر رہے ہیں، یہ ہمارا کھانا پینا سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلکہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے سے دن کے روزے پر مدد حاصل کرو اور کیلولے سے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ صحیح، بالکل۔ یعنی جو دن میں ہمارا روزے کا وقت گزرے گا تو دین میں اللہ کے پیارے نبی نے جو ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی کہ ہم میں سے کتنے ہی افراد ہیں جو کھانے پینے کی مطلب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کھانے پینے کے بغیر جو ہے کچھ گھنٹے نہیں گزار سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھائے پیے بغیر بھی 24 گھنٹے بھی گزار دیتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ کھانا پینا چاہیے۔ تو یہ شریعت کا نظام سب کے لیے، تو پیارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے لیے جو ہے ایک طریقے سے آسانی بھی عطا فرمائی ہے، اور جو طاقت بھی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی جو ہے سنت پہ چلنا ہے، اپنے پیارے نبی کی محبت میں ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ طریقہ یہی تھا کہ آپ سحری کا اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ برکت ہے، تم نے اسے چھوڑ دیا تو تم نے برکت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان برکتوں کو، رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے افطار جو ہے وہ ہم کس چیز سے کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا؟ چاہے اس بارے میں جیسا کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اب جس طرح کے کھانے پینے کے ہم لوگ شوقین ہو چکے ہیں کہ افطاری میں سموسہ ضروری ہے، پکوڑے ضروری ہیں، اور جو ہے روح افزا کا شربت فرائض میں سے ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت میں حرام نہیں ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، جس کی جیسی سہولت ہے، استطاعت ہے وہ اہتمام کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قیامت تک کے لیے جو دین موجود ہے، اس دین میں جو ہے امیروں غریبوں سب کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور پیارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ غریب مسلمانوں کا سب کا بڑا اہتمام رکھا ہے۔ تو سنت جو ہے یہی ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تر کھجوروں سے جو ہے روزہ کھولتے تھے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ تو تر کھجور یا چند کھجوروں سے یا پانی سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ افطار فرمایا۔ تو اب جیسے فی زمانہ مہنگائی کا دور ہے تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے دسترخوان کو محدود کریں۔ ہاں جو ضروری چیزیں ہیں کہ کھانے کا خاص طور پہ اہتمام کر لیں، افطاری میں جو اس طرح کے آئٹم ہیں جو مہنگے آئٹم ہیں ان چیزوں کا خیال کریں کہ اپنی جیب کو دیکھیں کہ ہمارے دین میں قناعت افضل ہے، اسراف جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اسراف سے قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے دسترخوان کو اتنا رکھیں کہ جس سے ہماری جو ہے گھر کے معاملات بھی برقرار رہیں، اخراجات بھی مینٹین رہیں، اس میں بھی جو ہے بیلنس آؤٹ نہ ہو، اور ہمارے جو ہے جسم کو طاقت بھی حاصل ہو جائے۔ تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو رمضان میں ہمیں جو ہے رزق کی قلت کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور سارے معاملات بھی اچھے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارا پورا رمضان اچھا گزرے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ہمارے پروگرام کا یہ آج آخری سوال ہے آپ سے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزہ جو ہے وہ رکھنا تو عبادت ہے اور ثواب ہے، تو اسی طرح سے روزہ افطار کروانا جو ہے وہ بھی ایک ثواب ہے، تو روزہ افطار کروانے کا کیا حکم ہے، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے اس میں؟ اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور احادیث کریمہ ہیں، اور الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ہم ماحول دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پبلک ہے، مسلمان بہن بھائی ہیں، رمضان میں بڑے خوشی سے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، پھر لوگ روزہ افطار کرواتے ہیں، اور جگہ جگہ پبلک پوائنٹس پہ جو ہے ان چیزوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اکثر مسلمان بہن بھائیوں کو اس چیز کی فضیلت پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انہیں یہ پتہ ہے کہ روزہ افطار کرانا چاہیے، اس کا ثواب ہے، اس ثواب کی امید میں ہماری پبلک بڑا اہتمام کرتی ہے۔ تو آئیے جب ہم اس کے ثواب کے بارے میں جب ہم سنیں گے تو ہمارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، بلکہ باغ باغ ہو جائیں گے۔ کہ سنن نسائی کی حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس روزے دار کو ملا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے سے یا پانی کے گھوٹ سے روزہ افطار کرایا، فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ماشاء یہ اللہ، کتنی بڑی ہی برکتیں والی بات بے ہے۔ شک۔ ایسے ہی ایک حدیث میں بڑی پیاری بات پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو قیامت کے دن حوض کوثر سے میں اس کو جام پلاؤں گا اور وہ قیامت کی سختیوں میں کبھی پیاس کو محسوس نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان جو ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں رحمتیں بتائی ہیں تو ان رحمتوں کو حاصل کریں، اور خاص طور پہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے اور پیارے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، بہت اچھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نشست رہی، اور نعت خوانی بھی جو ہے وہ ہمیں سننے کا جو ہے وہ شرف جو ہے وہ حاصل ہوا، اور ویورز آپ یقیناً آپ نے آج جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو رمضان کی ڈھیروں برکتیں لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔